اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، یعنی یہ جرم ان کی قوم کے اندر، یہ گناہ ان کی قوم کے اندر عام پایا جاتا تھا۔ جتنے بھی انبیاء یا جتنے بھی قومیں اللہ نے انبیاء کو جن قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، ہر ایک قوم کے اندر کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی تھی۔ اور آج ہم اپنا موازنہ کر لیں کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں ہیں۔ وہ قومیں ایک ایک برائی کی وجہ سے دنیا سے ختم کر دی گئی، جبکہ ہمارے اندر ان ساری قوموں کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں۔ ہمارے قوم کے اندر زناکاری عام ہے، دھوکہ دہی عام ہے، رشوت خوری عام ہے، اور زنا، بدفعلی، ہم جنس پرستی، وہ ساری برائیاں جو کسی قوم میں ایک ایک کر کے جمع تھی اور اللہ کا غضب ان قوموں کے اوپر اترا، آج وہ ساری برائیاں ہم ایک قوم کے اندر جمع ہیں، اور مسلمان پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان سے کہا، ہے لوط، ان کو ہم جنس پرستی سے، یہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو اس برائی سے منع کرو، غلیظ کام، گندا کام۔ اللہ رب العزت نے جس کی ممانعت فرمائی، اپنی قوم کو اس برے کام سے باز کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کافی تبلیغ کی، بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم باز نہیں آئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انتہا درجے کا کبھی عمل ہے، اور ایک قوم تباہ کی گئی ہے اس کام کی وجہ سے، اور اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا، اور ان کی قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، کہ اللہ رب العزت کا جب حکم آیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو الٹا دیا، کیونکہ ان کے کام الٹے تھے، غلط کام تھے، اور کام الٹے کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس سزا کا مستحق قرار دیا۔ یہ لوگ لوط علیہ السلام کی تبلیغ پر نہیں مانتے تھے، یعنی یہ انتہا درجے کا کبھی عمل ہے، اور اللہ رب العزت کا غضب اس قوم کے اوپر اترتا ہے۔ افسوس کہ آج کا مسلمان اس قرآن کو الماریوں میں سجانے کی بجائے اس کو پڑھے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیمات دلوائے، اور اسے پتہ چلے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ آج ہمارے نوجوان نسلوں کے اندر بے راہ روی کس وجہ سے ہے کہ انہیں اسلام کی سمجھ نہیں، انہیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، انہیں اسلام کا شعور نہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بستی کو اس کام کی وجہ سے تباہ برباد کیا ہوا ہے، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو وہ لوگ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔
رب کائنات کا ارشاد ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات غضب میں آ جاتی ہیں اور اللہ رب العزت ان بستیوں کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ امت مسلمہ کو اس برائی کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان نہیں جب تک ہم اس برائی کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے۔ ہم جس طریقے سے بول سکتے ہیں بولیں اور اللہ رب کائنات کا حکم لوگوں تک پہنچائیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خدا کے کلام سے آگاہی حاصل کریں اور اس برے کام کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں، انہیں قرآن کی تعلیمات دیں، ان میں شعور پیدا کریں، جو آج ہم نہیں کر رہے۔ ہم اس معاملے میں فیل ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ ہم ان کو دنیا کی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن روحانی تعلیم دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ایک یہ وجہ ہے بچوں کے بے راہ روی کا شکار ہونے کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات کی طرف راغب کریں، انہیں بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، انہیں حرام کاموں میں نہ پڑنے دیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا انہی کو حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام جانو اور ان سے بچو۔ اور اگر تم نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہ گزاری اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ چھوڑا تو عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، جیسے کہ قوم لوط ہوئی۔ یہ ایک ایسا گناؤنا جرم ہے کہ ہمارے سامنے لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال موجود ہے، اور ہم آج اس قدر ڈیٹ اور اللہ کے کلام سے دور ہیں کہ ہم اس چیز کو نوٹس میں لیتے نہیں۔ کم از کم ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اصلاح تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہم کسی برائی کو دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اندر طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سب سے بہترین اول درجہ ہے۔ اور اگر ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرنے کی طاقت نہیں تو ہم اس کو زبان سے منع کریں۔ کسی کو اس برے کام میں ملوث پائیں تو تبلیغ زبان سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اچھائی اور برائی زبان سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی برائی کو دل سے بھی نہ برا جانے، زبان سے بھی نہ کسی کو کہے، اپنے ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش نہ کرے، اور دل میں بھی اس برائی کو برا نہ جانے، تو اس کے مسلمان کے دل میں ایمان رہا ہی نہیں۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی آپ نہ کر سکے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کو برائی سے منع نہیں کرتے اور دین کی تبلیغ نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہیں کرتے، تو جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا تو عذاب کا شکار ہم بھی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے انہیں منع نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے انہیں راہ نہیں دکھائی، اس لیے کہ ہم نے اس غلط کام کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اللہ کا دین نہیں بتایا۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر خاموش نہیں رہا جاتا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سارے چپ سادھ لیں، اللہ کا پیغام پہنچائے نہ، تو بدفعلی کرنے والوں کے اوپر جو عذاب آئے گا ہم بھی بچ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس برائی کو یعنی اپنی آواز کے ذریعے ختم کیا جائے۔
اگر ہم جس طریقے سے بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کیا جائے، اللہ کا خوف پیدا کیا جائے کہ جیسے وہ قوم تباہ اور برباد ہوئی ہے، اللہ کا عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ ان قوموں میں ایک ایک برائی تھی، اللہ کے غضب کا شکار ہوئی، اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئی، اور ان قوموں میں ایک ایک برائی ہونے کے باوجود یہ قومیں غارت ہوئی۔ اور ہم آج اپنا محاسبہ کریں، اپنی گریبان میں جھانکیں کہ کون کون سی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ جو گناہ کرے گا سزا وہی پائے گا، ہم منع نہ کرنے والے بھی عذاب کا شکار ہوں گے۔ جو انسان حق جانتے ہوئے لوگوں کو صحیح رستہ نہیں بتاتا اور اللہ کے دین کی رہنمائی نہیں کرتا، وہ غلط کام کرنے والوں کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قومیں اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، ان کو اگر منع کرنے والے پاس سے منع نہ کریں تو ساری بستی کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی آواز جہاں تک ہو اس کو پہنچائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائیں۔ اگر میری بہنیں اور میری مائیں اس بات میں میرے ساتھ ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ووٹ ہے برائی کے خلاف۔ میری آواز کے ساتھ لبیک کہیں تاکہ ہم کل اللہ کی عدالت میں سچے ہوں کہ اللہ رب العزت اس برے کام کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور فلاں فلاں بندے نے ساتھ میں لبیک کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔